يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت. یوں تو دنیا میں بے شمار علوم پائے جاتے ہیں اور ہر علوم کے اپنے اپنے اعتبار سے فائدے ہوتے ہیں، لیکن علم دین کی اہمیت ان تمام علوم سے زیادہ ہے. علم دین کی ضرورت ان تمام علوم سے زیادہ ہے. علم دین کی فضیلت ان تمام علوم سے زیادہ ہے. لہذا ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں علم دین کی کیا اہمیت ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الذاریات کی ایک مختصر آیت میں نے تلاوت کی ہے. بظاہر اس آیت میں لفظ علم دکھائی نہیں پڑتا ہے، لیکن پورے علم کا دار و مدار اسی آیت پر ہے. جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہتے ہیں کہ ان الانسان لا يمكن ان يحقق العبودية في الدنيا على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى. کہتے ہیں کہ کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عبادت کو اس طور پر انجام دے جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، مگر اس بات سے کہتے ہیں کہ الا بالقوت العلمیت والقوت العملیت، مگر
علم کی مضبوطی کے ساتھ اور عمل کی مضبوطی کے ساتھ۔ تو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مقصد کو بیان کیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، جنوں کے لیے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ عبادت کے لیے ہم نے ان دونوں جنسوں کو پیدا کیا۔ تو اب یہ عبادت کبھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ علم کی مضبوطی نہ ہو، جب تک آدمی نہ جانے کہ عبادت کیسے انجام دی جاتی ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اگر اس کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کے پاس عبادت کا بھی تصور مفقود ہو جائے گا، عبادت کا تصور بھی باقی نہیں رہے گا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ آگے ایک مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک شہر کی طرف سفر کر کے جانا چاہتے ہیں، سفر کا ارادہ آپ کا ہے، جب تک آپ اس شہر کی راہ، اس شہر کے جانے کے راستے کو جانتے نہیں ہیں، یا اسی طرح آپ کے ساتھ زیادہ سفر نہیں ہے، یعنی راستہ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کے پاس جانے کے لیے مال نہیں ہے یا زیادہ سفر آپ کے پاس نہیں ہے، تو دونوں صورت میں آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، آپ اس شہر تک نہیں پہنچ سکتے جس کی طرف آپ جانے کا ارادہ کیے ہیں۔ اسی طرح سے ہم انسان اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہماری جو منزل مقصود ہے وہ جنت ہے۔ تو جنت میں جانے کا راستہ ہمیں معلوم نہ ہو، اور جنت میں جانے کے لیے جن چیزوں کی ہمارے لیے ضرورت ہو، یعنی اعمال صالحہ کی، جس علم کو جاننے کے بعد اس کے اوپر عمل ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر انسان کبھی اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے بڑی اہم بات بیان فرمائی، کہا کہ در حقیقت یہی یہ علم نافع، یہی علم دین، یہی مضبوط علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کی عبادتیں رب کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ جنت کی راہ چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں حاجت الناس الى العلم الشرعی اعظم من حاجاتهم الى الطعام والشراب۔ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہ آدمی کی اس علم شرعی کی طرف جو محتاجگی ہے، جو ضرورت ہے، یہ اس کی ہر ضرورتوں کے اوپر مقدم ہے، اس کے کھانے پینے کی ضرورتوں کے اوپر بھی یہ چیز طرح سے اسی علم دین کی اہمیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم دین، یہ علم شریعت، یہ نبی کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ میراث ہے۔ جس طرح سے کسی کی وفات کے بعد اس کا مال، چھوڑا ہوا مال جو ہوتا ہے، اس کے وارثین ہوتے ہیں، اس کے حقدار ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم دین کو، اس علم شریعت کو آپ نے میراث سے تعبیر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا انما نورث العلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ایسی ہے کہ ہم کسی مال درہم کی اور دینار کو میراث میں نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، بطور ترکہ ہم درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ہم تمہارے بیچ میں چھوڑتے ہیں وَلَكِنْ نُوَرِّثَ الْعِلْمِ، جو علم نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی مجھ پر نازل کی ہے اور جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہی چیز ہم کیا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں نکل پڑتے ہیں، مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تو لوگ بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، دوسرے تابعین اور صحابہ کی جماعت مسجد پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد آ کر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ ہم تو مسجد گئے تھے لیکن ایسی کوئی میراث تو تقسیم نہیں ہو رہی تھی، کوئی مال کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں پر کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین کی وحی کو سنایا جا رہا تھا، کوئی سن رہے تھے، کوئی پڑھا رہے تھے، کوئی پڑھ رہے تھے، کیا یہ سلسلے تعلیم و تعلم وہاں چل رہا تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسی چیز ہم نے دیکھی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ساتھیو یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جس کو لوگ آج اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ آج دنیا کی میراث کا معاملہ ہو جائے، کسی کے انتقال ہو جائے تو غم 2 یا 3 دن مشکل سے ہوتا ہے اور آدمی کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ترکہ جو مال چھوڑا ہوا مال ہے اس کی تقسیم کب ہوگی، کب میرا حق مجھے ملے گا۔ اس حق کو پانے کے لیے لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں اور وقت پر تقسیم نہ ہو جائے تو کورٹ کچہری کے چکر لگائے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں سے ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا معاملات اس کے درمیان کیے جاتے ہیں، کس طرح کے ظلم اس دور میں ڈھائے جاتے ہیں میراث کے حق کو پانے کے لیے۔ لیکن کبھی کسی امت محمدیہ کو اس بات کی فکر نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث، جو علم نبوت ہے، یہ علم نبوت آج لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس میراث کو پانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اسی بات کا احساس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یاد دہانی کرائی کہ یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جسے ہم کو بڑھ کر حاصل کرنا چاہیے، جسے ہم پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہی وہ میراث ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر کوئی بڑھ چڑھ کر اس میراث کا حقدار بنتا ہے، اگر کوئی اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ العلماء، یہی وہ علماء ہیں، ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے چھوڑے ہوئے اس ترکے کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں لا اعلم بعد النبوت درجۃ افضل من بسط العلم، کہتے ہیں عبداللہ ابن المبارک کہ میں نہیں سمجھتا کہ نبوت کے بعد کوئی چیز سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے اس بات سے کہ علم نبوت کو پھیلایا جائے، علم نبوت کو عام کیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی درجے کی چیز، کوئی افضل چیز نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کا جو میراث چھوڑا ہوا علم کی شکل میں، علم نبوت کی شکل میں معاشرے میں ہے، تو یہ چیز اہم ہے کہ اس علم کو پھیلایا جائے، یہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی افضل چیز ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یجب ان تحرص علی نشر العلم، کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ علم کو پھیلانے کے حریص بن جائیں، علم نبوت کو پھیلانے کے آپ حریص ہو جائیں، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اس علم کے حصول کا اور اس علم کے نشر کا، اس کو پھیلانے کا، ورنہ کیا نتیجہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بکل نشاط وقوت، ہر طرح سے چاق و چوبند ہونے کی ضرورت ہے، آدمی کو متنبہ ہونے کی ضرورت ہے علم دین کے معاملے کے اندر۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ وَإِلَّا أَن يَكُونَ أَهْلُ الْبَاطِلِ أَنشَطُ فِي بَاطِلِهِمْ، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اہل باطل اپنے باطل کے اندر وہ زیادہ نشید اور زیادہ چاق و چوبند ہو جائیں گے، اس طرح حق دب جائے گا اور باطل عروج پر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو نبی کی میراث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، اسے حاصل کرنے والا بنے اور اس کو لوگوں تک پھیلانے والا اور لوگوں تک عام کرنے والا بنے۔ اور یہ چیز بھی در حقیقت
اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نصیبہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم چیز ہے۔ یہ حق ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہر کوئی خواہش کرتا ہوگا کہ میں بھی اپنے بچے کو تعلیم دلاؤں، میں بھی اپنے بچے کو دینی علم سے وابستہ کروں، انہیں بھی عالم دین بناؤں، لیکن یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے اسی کو کرتے ہیں جس کو ہم چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جن کو انتخاب کیا، جن کو ہم نے چن لیا، ہم انہی کو اس دین کو حاصل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اس دین کو سمجھنے کی توفیق ہم انہی کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہوا کرتے ہیں جو خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ہر کسی کو یہ خواہش، ہر کسی کی خواہش پر یہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دین کے اندر سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہر کسی کی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا انتخاب نہ کرے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت توفیق مانگنی چاہیے، بچوں کو اپنے لگانا چاہیے دین علم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے لیے، اپنے کتاب کے لیے چن لے۔ یہ دعائیں بھی ماں باپ کی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس علم کا ختم ہونا، اس علم کا ختم ہونا، دینی علم کا ختم ہونا، شرعی علوم کا ختم ہونا، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ جب علم ختم ہو جائے گا، علم نبوت باقی نہیں رہے گا، تو پھر لوگوں کے درمیان گمراہی ہی گمراہی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل بیان فرمائی کہ یہ کس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ الفاظ اٹھا لیے جائیں کتابوں سے، قرآن کے الفاظ حذف ہو جائیں یا احادیث کی کتابیں ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر نہیں نکالتا ہے کہ رات میں سو گئے، صبح ہوتے ہوتے کوئی چیز اسے یاد نہیں، ساری چیزیں وہ بھول گئے، ایسا نہیں اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس علم کو علماء کو اٹھا لیے جانے سے اٹھا لیتا ہے، علماء کو اٹھا کر اس علم کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو فکر نہیں ہوتی کہ جو علماء اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اب ان کے مقام پر، ان کی جگہوں پر ہم دوبارہ اسی کے مثل علماء تیار کریں، لوگ اس بات سے غافل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے اہل علم کو اس دنیا سے اٹھاتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں بچایا جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جو بھی ٹوپی پہنے، جو بھی عالم کی شکل میں دکھائی دے، جو بھی امامت کرے، سمجھیں گے کہ یہی بڑے عالم ہیں، یہی بڑے مفتی ہیں، انہی سے سارے سوالات کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا افتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے، بغیر کوئی جانے وہ فتوے دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، واضلوا، اور ایک بڑی جماعت کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ علم شریعت اسی طرح نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ اہل علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے مقام پر علماء کو تیار کریں، ان کے مقام پر اہل علم کو تیار کریں۔ اور جو بھی ہم اپنے بچوں کو اس علم کے لیے بھیجتے ہیں، اس علم کے لیے چھوڑتے ہیں، تو یہ بڑی اہم اور بڑی مبارک چیز ہے، اس لیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، بہت سارے فضائل، ایک بڑی طویل حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اسی میں سے ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، دنیا کی زندگی کے اندر کسی کی عزت و احترام کرنا ہوتا ہے، کسی کے عزت و احترام کرنا ہوتا ہے، آج دنیا میں ریڈ کارپٹ اس کے لیے بچھا دیے جاتے ہیں، لال قالین اس کے لیے بچھائے جاتے ہیں، اور اس کی تعظیم اور اس کی عزت اور اس کی توقیر کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان طالب علوم شرعیہ کا اس طور پر ان کا مقام بلند کیا ہے، اس طرح ان کو درجہ دیا ہے، اس طرح کی عزت ان کی ہے، اس طرح ان کی تکریم اور توقیر ان کی اس طرح کی ہے کہ اپنے فرشتوں کے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتا ہے، جس پر چل کر وہ آگے نکلتے ہیں، یعنی حصول علم کے راستے پر چلتے ہیں تو در حقیقت یہ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بہرحال علم دین کی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ اہل علم کی فضیلت کو اس طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین محض ایمان لانے سے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، والذین اوتوا العلم، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ جو علم میں پختگی حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے کئی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو دنیا میں بھی واضح رکھا، دنیا میں بھی قائم رکھا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس بندے کو آخرت کے اندر بھی حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے نونہالوں کو علم دین سکھانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور خود سے علم کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول علم کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی مساجد کے دروس کے اندر شرکت کرے، بیٹھے، ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اختتام کے ساتھ وہ بالکل آزاد اور بے لگام ہو گیا اور چلا گیا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں علم شرعی کی ضرورت ہے۔ ہم محض اٹھک بیٹھک کریں اور چلے جائیں تو ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہذا ہمیں نماز کے طریقوں کا علم سیکھنا چاہیے، وضو کرنے کے طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے، غسل کے طریقے ہمیں سیکھنے چاہیے۔ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں، طہارت کے متعلق جو مسائل کا علم ہے، یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں جن کے اوپر عبادتوں کا دار و مدار ان چیزوں پر ہوتا ہے، لہذا ہم علم کے بڑے محتاج بندے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے لیے بھی دین علم اور دینی رہنمائی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح عبادتوں کے انجام دینے کے لیے بھی ہمیں دینی علم اور دینی مسائل کی جانکاری کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لہذا ہم میں سے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر کوئی ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں اور طلب علم کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔